بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل۔ اس کی صورت اس طرح بنتی ہے کہ مثال کے طور پر زید کی ایک بیٹی ہے، زید کی ایک بیٹی ہے کسی اور بیوی سے۔ زید کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، تو فاطمہ کی ماں مر گئی یا زید نے اسے طلاق دے دی، زید نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جس کا نام ہند ہے، اور اس کے ساتھ وطی بھی کر لی، پھر زید مر گیا یا طلاق دے دی۔ اب بھائی عبدالحکیم اس ہندہ زید کی بیوی اور فاطمہ زید کی دوسری بیوی سے جو بیٹی ہے وہ، ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے، آیا جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جمع کر سکتا ہے۔ لا بأس فی ان یجمع یا ان یجمع، کہ عبدالحکیم جمع کریں یا جمع کیا جائے بین امرأۃ، ایک عورت کو، و بنت زوجن، اور اس کے شوہر کی، اور اس شوہر کی بیٹی، اور اس شوہر کی بیٹی، کان لہا من قبل، جو اس عورت کا تھا، جو خاوند اس عورت کا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ ایک عورت کو جمع کیا جائے اور اس عورت کے اس خاوند کی بیٹی کو، اس خاوند کی بیٹی کو، کانا جو خاوند تھا، لہا اس عورت کا، من قبل اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، کیوں کوئی حرج نہیں ہے؟ کل یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس عبارت میں تھوڑا سا تسامح ہے اس سے مقبل والی عبارت میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى، اس طرح کی عبارت ہے۔ لیکن علامہ اطرازی رحمہ اللہ اور دیگر یہ شارحین وہ فرماتے ہیں کہ اصل عبارت اس طرح ہے، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى، یعنی حرمت جانبین سے ہو، من جانب واحد نہ ہو۔ اگر حرمت جانبین سے نہ ہو، من جانب واحد ہو، تو وہ صورت جائز ہے، جیسے کہ اس عبارت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جیسے کہ عورت اور اس کی پھوپھی، یہ صورت ہم نے بیان کی تھی، تو وہاں پر حرمت آ رہی تھی جانبین سے، یہاں پر حرمت آ رہی ہے ایک ہی جانب سے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر فاطمہ کو آپ مذکر فرض کر لیں، ہے تو لڑکی عورت، لیکن اس کو آپ فرض کر دیں مذکر۔ جب آپ مذکر فرض کریں گے تو ہند اس کی کیا بنے گی؟ موطوءۃ الاب بنے گی، زوجات الاصول میں آئے گی، اور زوجات الاصول تو آپ پہلے دن پڑھ چکے ہیں کہ زوجات الاصول تو حرام ہے۔ موطوءۃ الاب بنے گی، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو اگر فاطمہ کو مذکر فرض کر لیا جائے تو ہند کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہند اس کے باپ کی موطوعہ بنتی ہے، اور باپ کی موطوعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیں ہند کی جانب میں، ہند کو مذکر فرض کر لیں تو فاطمہ اس کی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی، کوئی بھی رشتہ دونوں کے درمیان نہیں ہے، حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہند کو آپ مذکر فرض کر لے تو ہند کا فاطمہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو حرمت جانبین سے نہ آئی بلکہ من جانب واحد آئی۔ لہٰذا
ان دو عورتوں کو ایک ہی شخص آپس میں نکاح میں جمع کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب اور ان کی بیوی حضرت لیلہ بنت مسعود ان کو جمع کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جیسی صورتحال میں عورت اور اس کے شوہر کی سابقہ بیوی سے جو بیٹی تھی ان کو آپس میں جمع کیا تھا ایک ہی نکاح میں۔ تو حضرت صحابہ کرام، تابعین، مجتہدین، فقہا کثیر تعداد میں اس کے قائل ہیں کہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ البتہ امام ظفر رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف فرمایا ہے۔ وہ حرمت من الجانبین کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حرمت من جانب واحد ہو تب بھی ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ ما نحن فیہا والا مسئلہ ہے تو اس میں حرمت ایک ہی جانب سے آ رہی ہے، تو ان کے نزدیک یہ صورتحال اس صورت میں جمع بین المرأتین جائز نہیں ہوگا، لأنہ لا قرابت بینہما ولا رضاع، اس لیے کہ دونوں کے درمیان نہ رشتہ داری ہے اور نہ رضاعت کا کوئی رشتہ ہے، نہ نسبی رشتہ ہے دونوں کے درمیان اور نہ رضاعت کا رشتہ ہے۔ وقال ظفر، حضرت امام ظفر ابن حزیل رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح حضرت حسن بصری، حضرت عکرمۃ بن عمار اور حضرت ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں لا یجوز، ان دونوں عورتوں کو ایک ہی شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لأن ابنۃ الزوج لو قدرتہا ذکرن، اس لیے کہ شوہر کی بیٹی کو اگر آپ مذکر فرض کر لیں، لا یجوز لہ التزوج بامرأۃ ابیہ، تو اس کے لیے اپنے باپ کی عورت کے ساتھ، اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ تزوج نکاح جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اس کی باپ کی موتوعہ بنے گی۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم کے تحت یہ حرام ہوگی۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ اس کے بالعکس صورت کر لو، ہندہ کو آپ یعنی اس زید کی بیوی کو آپ مذکر فرض کر لو، تو آیا فاطمہ زید کی بیٹی کے ساتھ جو دوسرے بیوی سے ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، تو حرمت جانبین سے نہ آئی۔ جب حرمت جانبین سے نہ آئی تو ان دونوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ قلنا امرأۃ الاب لو صورتها ذکرن، باپ کی بیوی اگر آپ اس کو بنا دیں مذکر، جاز لہ التزوج بہذہ، تو ابنۃ الزوج کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا، فاطمہ کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا۔ والشرط ان یصور ذلک من کل جانب، اور حرمت کے لیے شرط یہ تھی ان یصور عدم الجواز من کل جانب کما کان فی الاختین، جیسے کہ اختین میں تھا، بہنوں میں، بہنوں والی صورت وہ منصوص ہے۔ وحرم علیکم الجمع بین الاختین وان تجمعوا بین الاختین گزرا تھا نا، تو وہاں پر وہ منصوص صورت ہے۔ اب اس منصوص صورت میں حرمت جانبین سے آتی ہے، اسی طرح جو صورتیں آپ اس منصوص صورت پر قیاس کریں گے تو اس میں بھی جانبین والی جہت وہ معتبر ہوگی، جانبین سے حرمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر حرمت جانبین سے ہوگی تو جمع جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر حرمت جانبین سے نہ ہو بلکہ من جانب واحد ہو تو پھر جمع جائز ہوگا، سو رہے ہوں۔ ومن زنا بامرأۃ حرمت علیہ امہا و بنتہا، ومن زنا بامرأۃ حرمت علیہا نہیں علیہ امہا و بنتہا، یہاں سے حرمت بسبب سحریہ کا بیان ہے، مسحرت کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ بیان المحرمات بسبب السحریہ،
سہریت کس کو کہا جاتا ہے؟ سہریت اس رشتہ داری کو کہا جاتا ہے جو بے سبب الزواج آتے ہیں. زواج کے نتیجے میں جو رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو سہریت کہا جاتا ہے. سہریت میں کون کون شامل ہے؟ تو خاوند کے وہ رشتہ دار جو من جانب الزوجہ ہو وہ تمام حرام ہوں گے. اسی طرح بیوی کے وہ تمام رشتہ دار جو من جانب الزوج ہوں وہ تمام کے تمام حرام ہوں گے. اب اس باب میں چند اصول ہیں، وہ اصول آپ سن لیں یا لکھ لیں، پھر مسئلہ آپ کے لیے آسان ہوگا. پہلا اصل یہ ہے، جیسے کہ کتاب میں بھی مذکور ہے، النعمت لا تنال بالمحظور. النعمت لا تنال بالمحظور. نعمت کو کسی محظور اور ممنوع ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. دوسرا اصل ہے الاستمتاع بالجزء حرام. الاستمتاع بالجزء حرام الا فی موضع الضرورہ. استمتاع بالجزء یہ حرام ہے، البتہ ضرورت کی بنا پر اجازت دی جا سکتی ہے اپنے جز سے استمتاع کی. تیسرا اصل، اس تیسرے اصل کی تشریح میں انشاءاللہ دوسرے اصل کی وضاحت آ جائے گی. تیسرا اصل یہ ہے العلل الشرعیۃ امارات لا موجبات. العلل الشرعیۃ امارات لا موجبات يثبت بها الحكم في موضع جعلها الشرع علة. يثبت بها الحكم في موضع جعلها الشرع علة. کیا مطلب یہ کہ شریعت میں جو علتیں بیان کی گئی ہیں وہ معلول پر امارات اور علامات ہیں، وہ معلول کو ثابت کرنے والی نہیں ہے. موجب للمعلول، یا یوں کہیں کہ موجب للحکم وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس علت میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں تو معلول وجود میں آ جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس علت میں تاثیر پیدا نہ فرمائے تو معلول وجود میں نہیں آ سکتا. اب کسی جگہ ایسا ہوگا کہ علت موجود ہوگی، معلول موجود نہیں ہوگا. علت موجود ہوگی اور معلول موجود نہیں ہوگا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علت موجود ہے اور معلول موجود نہیں ہے، علت کا معلول سے تخلف آ گیا، یہ نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگرچہ علت ہے بظاہر، لیکن ہم اس کو علت شمار نہیں کرتے، ہم اس کی علت شمار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس بھائی اور بہن کے جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے جز ہیں. ان بھائی اور بہن کے واسطے سے آپس میں ایک دوسرے کے جز ہیں، بہن اور بھائی کے واسطے سے. میاں بیوی نے جب آپس میں جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو دونوں کی منی خارج ہو گئی، دونوں کی منی کا آپس میں اختلاط آ گیا، اس سے ولد وجود میں آ گیا. کیا گیا؟ ولد وجود میں آ گیا. تو یہ ولد دونوں کا جز ہے یا نہیں؟ خاوند کی منی اور بیوی کی منی دونوں آپس میں ملے ہیں، تو میاں بیوی کے اجزاء آپس میں ملے ہیں، ان دو اجزاء سے ولد وجود میں آیا ہے، تو یہ ولد بھی ان دونوں کا جز ہو گیا، ولد بھی ان دونوں کا، اور جز سے استمتاع ناجائز ہے. جب یہ اولاد ماں باپ کا جز ہو گیا تو یہ آپس میں بھی اجزاء ہیں، آپس میں بھی بھائی اور بہن آپس میں ایک دوسرے کے اجزاء ہیں.
اور آپ نے پہلا قاعدہ کیا پڑھا یاسر؟ دوسرا قاعدہ استمتاع بالجز حرام ہے، استمتاع بالجز حرام ہے. تو بھائی بہن کا آپس میں رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جزئیت اور بعضیت کی علت کی وجہ سے. جزئیت اور بعضیت کی. اب یہ علت میاں بیوی میں بھی موجود ہے، لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اجزاء ہیں، لیکن ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پر علت موجود ہے، جزئیت اور بعضیت، لیکن معلوم نہیں ہے، یعنی حرمت کا حکم یہاں پر نہیں لگایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تیسرا قاعدہ پڑھا، العلل الشرعیۃ امارات لا موجبات. موجب للحکم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علت میں تاثیر نہیں رکھی. جب علت میں تاثیر نہیں رکھی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر علت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھا قاعدہ، چوتھا اصل یہ ہے، الشیء اذا قام مقام غیرہ، الشیء اذا قام مقام غیرہ یعتبر فیہ وصف اصلہ لا وصف نفسہ. الشیء اذا قام مقام غیرہ یعتبر فیہ وصف اصلہ لا وصف نفسہ. جب کوئی چیز کسی چیز کے قائم مقام ہو جائے تو اس نائب میں اصل کے وصف کی رعایت رکھی جائے گی، اصل کے وصف کا اعتبار ہوگا، اس نائب کے وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر مٹی، تیمم یہ وضو کا قائم مقام اور نائب ہے. وضو کیا جاتا ہے پانی سے اور تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے. پانی کا وصف کیا ہے؟ طاہر ہونا، مطہر ہونا. طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. پانی کا وصف ہے مطہر ہونا، ٹھیک ہے. اور مٹی کا وصف کیا ہے؟ ملوث. وہ تلویث لاتا ہے، وہ آپ کو گندا کرتا ہے نا، پاک تو نہیں کرتا. لیکن جب یہ مٹی پانی کا قائم مقام ہو گیا، پانی کا نائب ہو گیا، تو اب اس مٹی میں مٹی کے وصف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس پانی کے وصف کا اعتبار ہوگا. اور پانی مطہر ہے، لہٰذا مٹی بھی ملوث نہیں ہوگی بلکہ مطہر ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 5، اقامت السبب الظاہر مقام المعنى الخفی معہود فی الشرع. اقامت السبب الظاہر مقام المعنى الخفی معہود فی الشرع. سبب ظاہر کو معنی خفی کے قائم مقام قرار دینا یہ شریعت میں معہود اور معروف ہے. مثال کے طور پر خروج ریح یہ سبب ہے نقض وضو کے لیے. ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نیند، نوم، یہ ناقض للوضو ہے یا نہیں؟ ناقض للوضو نہیں ہے. لیکن سونے کی صورت میں استرخاء المفاصل آ جاتا ہے، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور جب اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو خروج ریح کا خطرہ ہوتا ہے، خروج ریح کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اور خروج ریح یہ معنی خفیہ ہے، یہ امر مخفی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو اس امر مخفی جو کہ خروج ریح ہے، اس امر مخفی
کہ قائم مقام ہوگا سبب ظاہر یعنی نوم، اور ہم یہ کہیں گے کہ جو سو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، جو سو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سبب ظاہر کو قائم مقام قرار دے دیا، کس کا؟ امر خفی کا، جو کہ خروج ریح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں آپ کے لیے قصر کی اجازت ہے۔ اس قصر کے لیے علت کیا ہے؟ مشقت، لیکن مشقت امر خفی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو مشقت ہو رہی ہے اور کس کو نہیں ہو رہی۔ تو سبب ظاہر جو کہ سفر ہے، ہم نے اس کو قائم مقام قرار دے دیا مشقت کے۔ اب کسی سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تب بھی اس میں قصر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں، تیسری مثال کتاب میں آ جائے گی۔ کتنے قواعد ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ چلو آج کے لیے 5 مسائل، 5 قواعد، 5 اصول کافی ہے۔ اب دیکھیں کتاب۔ وَمَنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، زید نے مثال کے طور پر ہندہ کے ساتھ زنا کر لیا، ہندہ کے ساتھ کیا کر لیا؟ زنا کر لیا۔ اب زید پر اس ہندہ کے اصول اور فروع، امہا سے مراد اصول ہے، ام میں پھر دادی بھی آ گئی، پردادی بھی آ گئی، نانی پر نانی سارے آ گئے۔ وہ بنتہا سے مراد فروع ہے۔ زید پر اس مزنیہ، زانی پر اس مزنیہ کے اصول اور فروع حرام ہو گئے، اسی طرح مزنیہ پر زانی کے اصول اور فروع حرام ہو گئے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں نا، 3 صورتیں، اب وہ 3 صورتیں سن لیں۔ حرمت المصاہرۃ بالوطی بالنکاح، حرمت المصاہرۃ بالوطی بالنکاح، نکاح کے نتیجے میں وطی ہوئے ہیں اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری صورت حرمت المصاہرۃ بالوطی بملک الیمین، باندھی کے ساتھ کسی نے وطی کر لی، اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری صورت یہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے، حرمت المصاہرۃ بالوطی بالزنا، زنا کی صورت میں جو وطی کی گئی ہے اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام صاحب امام احمد رحمہم اللہ، اسی طرح ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت احناف کے ساتھ ہیں کی طرح ہے، دوسری روایت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح ہے، اور وہی راجح ہیں ان کے مذہب کے مطابق۔ موطا امام مالک کی جو روایت ہیں وہ شوافع کے موافق ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زنا کے صورت میں جو وطی کی جاتے ہیں اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک محظور چیز ہے اور حرمت مصاہرت یہ ایک نعمت ہے۔ نعمت کس طرح ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن مَّاءٍ، کس طرح آیت کس طرح ہے؟ خَلَقَكُم مِّن مَّاءٍ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس طرح ہے۔ ہاں اس طرح، یہ صحیح ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو یہاں پر سحریت کو اللہ تعالیٰ نے موضع امتنان میں ذکر فرمایا ہے، انعام اور احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے، تو یہ ایک نعمت ہے، اور زنا یہ ممنوع محظور چیز ہے، اور کسی ممنوع اور محظور ذریعے سے نعمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ النعمت لا تنال بالمحظور، قاعدہ پڑھ لیا نا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ،
لأنها نعمت، اس لیے کہ یہ سحریت کا جو رشتہ ہے یہ نعمت ہے، فلا تنال بالمحظور، یہ ممنوع اور محظور طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری دلیل یہ ہے، دیکھیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس میں نکاح سے مراد بالاتفاق وتی ہے۔ جو 3 صورتیں آپ نے سن لی، حرمت المصاہرت بالوتی بالنکاح، حرمت المصاہرت بالوتی بملک الیمین، اس میں پہلی صورت میں تو نکاح ہے لیکن دوسری صورت میں نکاح ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہوں؟ دوسری صورت میں نکاح ہے؟ نہیں ہے، دوسری صورت میں نکاح نہیں ہے، لیکن یہ دوسری صورت کا جو حکم ہے یہ ثابت ہے اسی آیت سے، وَلَا تَنْكِحُوا والی آیت سے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر تنکحوا نکاح سے مراد وتی ہے، نکاح سے مراد عقد نکاح ایجاب اور قبول نہیں ہے۔ تو وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ سے مراد جب وتی ہے تو وتی حلال بھی ہو سکتی ہے اور وتی حرام بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یوں کہیں آسان الفاظ میں کہ مصاہرت کے ثبوت کے لیے، مصاہرت کی ثبوت کا مدار وتی پر نہیں ہے، بلکہ مصاہرت کی ثبوت کا مدار وجود الولد پر ہے۔ سحریت کا جو رشتہ ہے یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے مدار کیا ہے؟ وتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ولد ہے، وجود الولد ہے۔ اور وجود الولد جس طرح حلال وتی سے آ سکتا ہے اسی طرح حرام وتی سے بھی آ سکتا ہے۔ تو مصاہرت جس طرح حلال وتی سے آئے گی اسی طرح حرام وتی سے بھی مصاہرت آئے گی۔ یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ احناف کی دلیل، ٹھیک ہے۔ دوسرا سبب، مصاہرت کے لیے دوسرا سبب، حرمت کے لیے دوسرا سبب، یا یوں کہنے کہ پہلا سبب، ترتیب میں کوئی فرق نہیں آتا، جزئیت اور بعضیت ہے۔ جزئیت اور بعضیت کی بنا پر حرمت آپس میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے جز بن گئے، زانیہ اور مزنیہ ایک دوسرے کے جز بن گئے، تو جز کا جز سے انتفاع ناجائز ہوگا، اور اس جز کا یہ آپس میں جو جزیت اور بعضیت بن گئی، ان دونوں کے واسطے سے ان کے اصول اور فروع میں بھی جزئیت اور بعضیت آ جائے گی۔ تو زانی مزنیہ کے اصول اور فروع سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مزنیہ زانی کے اصول اور فروع سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ تو پہلی دلیل ہو گئی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ پہلی دلیل ہو گئی احناف کے مذہب کے لیے۔ دوسری دلیل، جو محرمات 14 یا 15 قسمیں جو محرمات کی منصوص ہیں، ان میں حرمت کا سبب جزئیت اور بعضیت ہے۔ حرمت کا سبب کیا ہے؟ اور یہ جزئیت اور بعضیت جس طرح زنا کی صورت میں، جس طرح وتی حلال کی صورت میں آ سکتی ہیں، اسی طرح وتی حرام کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ وتی جو ہے نا، وتی یہ سبب بنتا ہے کس لیے؟ ولد کے لیے، اور ولد کے واسطے سے، ولد دونوں کا جز ہے، تو اس ولد کے واسطے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے جز بن جاتے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ جز کا جز سے انتفاع جائز نہیں ہے، پھر خاوند دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ وتی کے ساتھ تو وہ آپس میں جز بن گئے، دوسری وتی وہ کس طرح کرتے ہیں؟ دوسری وتی کے وقت تو وہ ایک دوسرے کے اجزاء تھے، دوسری وتی پہلی وتی کے بعد تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اجزاء ہیں، تو دوسری مرتبہ وتی نہیں ہونی چاہیے، جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو اصول آپ حضرات نے لکھ لیا نا، لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس اصول کے روشنی میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ وَلَنَا أَنَّ الْوَطْءَ
ان الوطء سبب الجزئیت، وطی جو ہے وطی چاہے حلال ہو یا حرام یہ جزئیت کا سبب ہے، لیکن جزئیت کا سبب ہے کس کے واسطے سے؟ بواسطۃ الولد حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا، یہ بچہ جو ہے یہ منسوب کیا جاتا ہے میاں بیوی میں سے ہر ایک کی طرف کامل طور پر. کہتے ہیں کہ یہ زید کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، تو سارا ولد منسوب کیا جاتا ہے باپ کی طرف، سارا ولد منسوب کیا جاتا ہے ماں کی طرف. بات ہے اس میں لیکن اعتراضات جوابات ہیں، لیکن اس کو حتی یضاف الی کل واحد منہما، حتی یضاف الولد، ولد کو منسوب کیا جاتا ہے الی کل واحد منہما، زوجین میں سے ہر ایک کی طرف کملاً کامل طور پر. فیصیر اصولها و فروعها کاصولہ و فروعہ، لہذا موضوعہ یا مزنیہ اس کے اصول اور فروع واتی یا زانی کے اصول اور فروع کی طرح ہو جائیں گے. وکذالک علی العکس، اور اسی طرح بالعکس بھی ہے، یعنی یسیر اصولہ و فروعہ کاصولہا و فروعہا، خاوند کے اصول اور فروع، واتیہ اور زانی کے اصول اور فروع، یہ بیوی موضوعہ اور زانیہ کے اصول اور فروع کی طرح ہو جائیں گے. والاستمتاع، تو جب آپس میں ولد کے واسطے سے آپس میں جزئیت اور بعضیت آ گئی، اور جزئیت اور بعضیت کے بارے میں قاعدے یہ ہیں، والاستمتاع بالجزء حرام، استمتاع بالجزء حرام ہے. اب دیکھیں استمتاع بالجزء حرام ہے، میاں بیوی کا آپس میں ولد کے واسطے سے جزئیت اور بعضیت آ گئی آپس میں، تو پہلی وطی کے وقت تو ان دونوں کا آپس میں جزئیت اور بعضیت نہیں تھی، لیکن دوسری وطی کے وقت تو آپس میں ایک دوسرے کے جز تھے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر خاوند کے لیے دوسری وطی حرام ہو اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاوند کے لیے دوسری وطی کیا ہو؟ حرام ہو. تو اس کا جواب دے رہے ہیں الا فی موضع الضرورہ، ضرورت کے وقت اس جزئیت اور بعضیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس جزئیت اور بعضیت کی علت کو علت قرار نہیں دیا جاتا. حرمت کے لیے جو علت ہے جزئیت اور بعضیت، وہ ضرورت کے مواقع پر اس کو علت قرار نہیں دیا جا سکتا. قاعدہ العلل الشرعیۃ امارات لا موجبات، العلل الشرعیۃ امارات لا موجب، موجب للحکم و اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس میں جو جزئیت اور بعضیت ہے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، اس کو علت قرار نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کو علت قرار نہیں دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ میاں بیوی کا آپس میں جزئیت اور بعضیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے تو لیکن ہم یہ شمار کریں گے کہ ہے ہی نہیں. الا فی موضع ضرورت ہے وہی الموضوعۃ، اور وہ ضرورت کی جگہ کیا ہے؟ وہ موضوعہ ہے. اس لیے کہ پھر تو بہت زیادہ حرج پیش آ جائے گا. عبدالحکیم ہر وقت کے لیے نئی بیوی سے نکاح کرے گا، تو اب وہ سبق کینے آئے گا یا دکان پہ جائے گا یا وہ شادیاں کرے گا؟ نہیں، اس کے لیے گرزیدنوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس خود آتے ہیں، اس کے پاس خود آتی ہے. ہاں گپ لگے ہوئے اور سر درزی بخا طریقے بده زده کړي. مجبورانو بځې څه به کوې، مجبورانو بځې. بل ځای کې کار ورته وګوره که نه بیا به پرېږدي. دا خو نه بینک نوکري چې وي که نه نو مه یې پرېږده.
اول بل ځای کې حلال روزګار بندوبست وکړه، حلال روزګار ملاو شي بیا یې پرېږدوه. الفقر کاد ان یکون کفرا، پڑھا ہے یا نہیں؟ یہ تو بہت بری چیز ہے. بات سمجھ میں؟ دا خو داسې ده که نه، دا خو څه غلط کنه، دا خو ستا دا خو ستا ایمان زیاتوي که نه، دا خو ستا ایمان زیاتوي. پوه شولې؟ شیطان به ته وایي ورته وګوره، ګپ ورسره ولګوه، لاس په ولګوه، ته به بچ کوې ځان، نو دې سره به د ایمان مضبوطېږي. بالکل. بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کی تقریر سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، والوطی محرم من حیث انه سبب الولد لا من حیث انه زنا. اصول کیا پڑھا آپ حضرات نے؟ اقامت السبب الظاہر مقام المعنى الخفی معہود فی الشرع. اقامت السبب الظاہر مقام المعنى الخفی معہود فی الشرع. اب یہ اصول متوجہ ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ حرمت مصاہرت یہ ایک نعمت ہے، اور النعمت لا تنال بالمحظور. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ حرمت مصاہرت نعمت ہے. حرمت مصاہرت نعمت کہاں ہے؟ وہ تو تنگی ہے، وہ تو تنگی ہے. مثال کے طور پر آپ فاطمہ کی 5 بہنیں ہیں، فاطمہ کی 5 بہنیں ہیں، ایک فاطمہ ہے. آپ کے لیے ان 6 کے 6 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے لیے جائز تھا. کیا مطلب جائز تھا؟ 6 کے 6 کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ بھی جائز تھا، اس کے ساتھ بھی جائز تھا، اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک کے ساتھ، یعنی ان 6 میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کرنا جائز تھا. لیکن جب آپ نے فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ 5 آپ پر حرام ہو گئی نا. تو یہ نعمت ہے یا تنگی ہے؟ اس میں تو حرمان آ گیا کہ باقی 5 سے آپ محروم ہو گئے، باقی 5 میں آپ کا اختیار سلب ہو گیا. تو یہ نعمت کہاں ہے؟ ہاں سحریت نعمت ہے. سحریت کیا ہے؟ نعمت ہے. کسی نے عبدالحکیم کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی، تو اس شخص کو زید نے مثال کے طور پر اپنی بیٹی عبدالحکیم بھائی کو دے دی نکاح پہ، تو عبدالحکیم بھائی اس کا کیا بنا؟ داماد بن گیا. تو یہ نعمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں حلال تھی، لیکن ان پر چربی وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ان پر حرام ہو گئی. اب یہ حرمت نعمت بن گئی یا تنگی آ گئی؟ اس سے تنگی آ گئی. تو حرمت مصاہرت یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تنگی اور حرمان ہے. البتہ سحریت یہ نعمت ہے. اب دیکھیں، ایک ہے وطی. وطی چاہے حلال ہو یا حرام ہو، یہ وطی سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ ولد کے لیے. کیا بنتا ہے؟ وطی سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ ولد کے لیے. اور ولد پھر سبب بنتا ہے جزئیت اور بعضیت کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولد سبب بنتا ہے جزئیت اور بعضیت. تو وطی ہو توجہ مشتا، تو وطی ہے سبب، وجود الولد یہ ہے مسبب. اب کس وطی سے ولد کا وجود آئے گا، کس وطی سے ولد کا وجود نہیں آئے گا، اس کا کسی کو پتہ چلتا ہے؟ وجود الولد یہ ایک امر مخفی ہے.
یہ ایک ایسا معنی ہے جو معنی خفی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس سبب ظاہری کو جو کہ وتی ہے، اس سبب ظاہر کو ہم ولد کے قائم مقام قرار دیں گے. اور ولد میں کوئی گناہ تھا؟ ولد میں کوئی گناہ تھا؟ ولد میں کوئی عصیان نہیں تھا، ولد میں کوئی عدوان نہیں تھا. تو جب وتی جو کہ سبب ہے یہ ولد کے قائم مقام ہو گیا تو وتی میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. زنا میں بھی کوئی گناہ، کیا مطلب؟ زنا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہو گئی زنا، زنا جائز ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تحریم میں وتی کا کوئی کام نہیں ہوگا. تحریم میں وتی کا کوئی کام، جس طرح مسبب یعنی ولد اس کا تحریم میں کوئی کام نہیں تھا، اسی طرح یہ سبب ظاہری جو کہ زنا ہے، جب یہ مسبب امر خفی ولد کے قائم مقام ہو گیا تو قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ قاعدہ پڑھا تھا الشیء اذا قام مقام غیرہ یعتبر وصف اصلہ لا وصف نفسہ. تو اصل کے وصف کا اعتبار کیا جائے گا، اور اصل کیا تھا؟ ولد تھا. تو ولد کا وصف یہ تھا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. تو جب یہ زنا اصل کے قائم مقام ہو گیا تو اصل والی صفت یہ زنا کے لیے بھی ثابت ہوگی، اور زنا میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام نہیں ہوگا، زنا حرام ہے لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، زنا میں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے جس طرح کے ولد سے حرمت نہیں آتی، اسی طرح اس زنا سے بھی کیا نہیں آئے گی؟ حرمت مصاہرت نہیں آئے گی. استغفر اللہ، غلطی ہو گئی. جس طرح ولد یہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، یعنی ولد کوئی گناہ کی چیز نہیں تھا، اس میں کوئی عصیان نہیں تھا، اسی طرح وتی میں بھی کوئی عصیان اور گناہ نہیں ہوگا، لہذا محظور نہ ہوا. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ زنا الزنا لا یجب حرمہ لانها نعمت لا تنال بالمحظور. امام شافعی رحمہ اللہ نے زنا کو محظور قرار دیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ زنا محظور نہیں ہے. محظور نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز ہے، بلکہ محظور نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حرمت مصاہرت نہیں آتی. حرمت مصاہرت نہیں، بلکہ حرمت مصاہرت آتی ہے ولد سے، لیکن ولد کا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ ہم نے زنا کو ولد کے قائم مقام قرار دے دیا. تو جس طرح ولد میں کوئی گناہ نہیں تھا، اسی طرح زنا میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جب زنا میں گناہ نہیں ہے تو مصاہرت صحریت آ گئی. ایک یعنی میں کس طرح تعبیر کروں، ایک ایسی چیز کے ذریعے سے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ والوتی محرم من حیث انہ سبب الولد. وتی محرم ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ زنا ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ وجود الولد کا سبب ہے. لیکن وجود الولد کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے ہم نے زنا کو ولد کے قائم مقام قرار دے دیا. اور یہ قاعدہ تو آپ پڑھ چکے کہ نائب اور قائم مقام کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. تو اصل میں کوئی گناہ نہیں تھا، اصل محرم نہیں تھا، لہٰذا وتی بھی محرم. استغفر اللہ، پھر غلطی ہو گئی یار. قائم مقام میں کوئی، یہ اصل میں کوئی گناہ نہیں تھا تو قائم مقام میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بس کافی ہے. اپل کتاب